بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں جو خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، اس خطبے کا نام غرہ ہے، جو کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے عجیب و غریب خطبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس خطبے میں امیر المومنین موت اور اس کے بعد کی حالت اور انسانی خلقت کے درجات کے بارے میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت و ابتلا کا دور کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرم کی نوازشوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے، اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے، اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد و رسول ہے، جنہیں احکام کے نفاذ اور حجت کے اتمام اور عبرتناک واقعات پیش کر کے پہلے سے متنبع کر دینے کے لیے بھیجا۔ خدا کے بندوں، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کیں اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے، تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا اور تمہارے رزق کا سامان فراواں کیا۔ اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کی ہے، اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراخ عطیوں سے نوازا اور مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبع کر دیا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے، اور اس مقام آزمائش و محل عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے، اور اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا۔ اس دنیا کا گھاٹ گدلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے، اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے اور اپنے جال میں پھانس لیتی ہے اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے، اور اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تار قبر اور وحشت ناک منزل تک لے جاتی ہے کہ جہاں سے وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا دوزخ دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پالے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کی سی ہے، نہ موت کانٹ چھانٹ سے منہ موڑتی ہے، نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں، باہم ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں اور یکے بعد دیگرے منزل منتہا و مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام آ جائے گا، تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا، گروہ در گروہ، سامت و ساکت، ایستادہ و صف بستہ امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑتے ہوئے، نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کے کان میں آتی ہوئی ہوگی۔ وہ ضعف و بے چارگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور عجز و بے کسی کی وجہ سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ہیلے اور ترکیبیں غائب اور امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی،
दिल मायूसाना खामोशियों के साथ बैठते होंगे, आवाज़ें दबकर खामोश हो जाएंगी, पसीना मुंह में फंदा डाल देगा, वहशत बढ़ जाएगी, और जब उन्हें आखिरी फैसला सुनाने, अमलों का मुआवजा देने और अजाब व अक़ूबत और अज्र व सवाब के लिए बुलाया जाएगा, तो पुकारने वाले की गरजदार आवाज़ से कान लरज़ उठेंगे। ये बंदे उसके इक़्तिदार का सबूत देने के लिए वजूद में आए हैं और गलबा व तसल्लुत के साथ उनकी तरबियत हुई है। नज़ा के वक्त उनकी रूहें कब्ज़ कर ली जाती हैं और कब्रों में रख दिए जाते हैं, जहां ये रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और फिर कब्रों से अकेले उठाए जाएंगे और अमलों के मुताबिक जज़ा पाएंगे और सबको अलग अलग हिसाब देना होगा। उन्हें दुनिया में रहते हुए गुलू खलासी का मौका दिया गया था और सीधा रास्ता भी दिखाया जा चुका था और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मोहलत भी दी गई थी। शक व शुबहात की तारीकियां उनसे दूर कर दी गई थी और इस मुद्दत हयात व आमाजगाए अमल में उन्हें खुला छोड़ दिया गया था, ताकि आखिरत में दौड़ लगाने की तैयारी और सोच विचार से मकसद की तलाश कर लें और इतनी मोहल्लत पाएं जितनी फ़वायद के हासिल करने और अपनी आइंदा मंजिल का सामान करने के लिए ज़रूरी है। ये कितनी ही सही मिसालें और शफा बख्श नसीहतें हैं, बशर्त के इन्हें पाकीज़ा दिल और सुनने वाले कान और मजबूत राहें और होशियार अक्लें नसीब हों। अल्लाह से डरो, उस शख्स के मानंद जिसने नसीहत की बातों को सुना तो झुक गया, गुनाह किया तो उसका एतराफ़ किया, डरा तो अमल किया, खौफ किया तो नेकियों की तरफ बढ़ा, क़यामत का यकीन किया तो अच्छे अमाल बजा लाया, इबरतें दिलाई गईं तो उसने इबरत हासिल की और खौफ दिलाया गया तो बुराइयों से रुक गया और अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कही तो फिर उसकी तरफ रुख मोड़ लिया और उसकी तरफ तौबा व अनाबत के साथ मुतवज्जा हुआ, अगलों की पूरी पूरी पैरवी की और हक के दिखाए जाने पर उसे देख लिया। ऐसा शख्स तलबे हक के लिए सरगर्म अमल रहता है और दुनिया के बंधनों से छूटकर भाग खड़ा हुआ। उसने अपने लिए ज़ख़ीरा फराहम किया और बातिन को पाक व साफ रखा और आखरत का घर आबाद कर लिया। सफ़र आखरत और उसकी राह नौरदी के लिए और एहतियाज के मौक़े और फ़क्र व फाका के मकामात के पेश नज़र उसने ज़ात अपने लिए हमरा बार कर लिया है। अल्लाह के बंदों, अपने पैदा होने की गर्ज व गायत के पेश नज़र उससे डरते रहो और जिस हद तक उसने तुम्हें डराया है उस हद तक उससे खौफ खाते रहो और उससे उसके सच्चे वादे का ईफा चाहते हुए और होले क़यामत से डरते हुए उन चीज़ों का इस्तेहकाक पैदा करो जो उसने तुम्हारे लिए मुहैया कर रखी हैं। उसने तुम्हारे लिए कान बनाए ताकि ज़रूरी और अहम चीज़ों को सुनकर महफूज रखें और उसने तुम्हें आँखें दी हैं ताकि वो कोरी व बेबसरी से निकलकर रोशन व ज़ियाबार हों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जिनमें से हर एक में बहुत से आज़ा हैं जिनके पेचो खम उनकी मुनासबत से हैं, अपनी सूरतों की तरकीब और उम्र की मुद्दतों के तनासुब के साथ साथ ऐसे बदनों के साथ जो अपने ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं और ऐसे दिलों के साथ हैं जो अपनी ग़िज़ाए रूहानी की तलाश में लगे रहते हैं, अलावा दीगर बड़ी नेमतों और एहसानमंद बनाने वाली बख्शिशों और सलामती के हिसारों के। और उसने तुम्हारी उम्रें मुकर्रर कर दी हैं जिन्हें तुमसे मख्फी रखा है और गुज़श्ता लोगों के हालात व वाक़ियात से तुम्हारे लिए इबरत अंदोज़ी के मौक़े बाकी रख छोड़े हैं। ऐसे लोग जो अपने हज़ व नसीब से लज्जत अंदोज़ थे
اور کھلے بندوں آزاد پھرتے تھے، کس طرح امیدوں کے بر آنے سے پہلے موت نے انہیں جا لیا اور عمر کے ہاتھ نے انہیں ان امیدوں سے دور کر دیا۔ اس وقت انہوں نے کچھ سامان نہ کیا کہ جب بدن تندرست تھے، اور اس وقت عبرت و نصیحت حاصل نہ کی کہ جب جوانی کا دور تھا۔ کیا یہ بھرپور جوانی والے کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں، اور صحت کی تر و تازگی والے ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے انتظار میں ہیں، اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں؟ جب چل چلاؤ کا ہنگام نزدیک اور کوچ قریب ہوگا، اور بسترے مرگ پر قلق و اضطراب کی بے قراریاں اور سوز و تپش کی بے چینیاں اور لعاب دہن کے پھندے ہوں گے، اور عزیز و اقارب اور اولاد و احباب سے مدد کے لیے فریاد کرتے ہوئے ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کا وقت آ گیا ہوگا، تو کیا قریبوں نے موت کو روک لیا، یا رونے والیوں کے رونے نے کچھ فائدہ پہنچایا؟ اسے تو قبرستان میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر جکڑ کر باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ سانپ اور بچھوؤں نے اس کی جلد کو چھلنی کر دیا ہے، اور وہاں کی پامالیوں نے اس کی تر و تازگی کو فنا کر دیا ہے۔ آندھیوں نے اس کے آثار مٹا ڈالے، اور حادثات نے اس کے نشانات تک محو کر دیے۔ تر و تازہ جسم لاغر و مردہ ہو گئے، ہڈیاں گل سڑ گئیں، اور روحیں گناہ کے بارے گراہ کے نیچے دبی پڑی ہیں اور غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہیں، لیکن ان کے لیے اب ان اچھے عملوں میں اضافے کی کوئی صورت اور نہ ان بد اعمالیوں سے توبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ کیا تم انہی مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ، بھائی اور قریبی نہیں ہو؟ آخر تمہیں بھی تو ہو بہو انہی کے سے حالات کا سامنا کرنا اور انہی کی راہ پر چلنا ہے اور انہی کی شاہراہ پر گزرنا ہے، مگر دل اب بھی حظ و سعادت سے بے رغبت اور ہدایت سے بے پرواہ ہیں اور غلط میدان میں جا رہے ہیں۔ گویا ان کے علاوہ کوئی اور مراد و مخاطب ہے، اور گویا ان کے لیے دنیا سمیٹ لینا ہی صحیح راستہ ہے۔ یاد رکھو کہ تمہیں گزرنا ہے صراط پر، اور وہاں کی ایسی جگہوں پر جہاں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور پیر پھسل جاتے ہیں، اور قدم قدم پر خوف و دہشت کے خطرات ہیں۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرد زیرک و دانا ڈرتا ہے کہ جس کے دل کو عقبہ کی سوچ بچار نے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہو، اور خوف نے اس کے بدن کو تاب و کلفت میں ڈال دیا ہو، اور نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہو، اور امید ثواب میں اس کے دن کی تپتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزرتی ہوں، اور زہد و ورا نے اس کی خواہشوں کو روک دیا ہو، اور ذکر الہی سے اس کی زبان ہر وقت حرکت میں ہو، خطروں کے آنے سے پہلے اس نے خوف کھایا ہو، اور کٹی پھٹی راہوں سے بچتا ہوا سیدھی راہ پر ہو لیا ہو، اور راہ مقصود پر آنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا ہو، نہ خوش فریبیوں نے اس میں پیچ و تاب پیدا کیا ہو، اور نہ مشتبہ باتوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو۔ بشارت کی خوشیوں اور نعمت کی آسائشوں کو پا کر میٹھی نیند سوتا ہے اور امن چین سے دن گزارتا ہے۔ وہ دنیا کی عبور گاہ سے قابل تعریف سیرت کے ساتھ گزر گیا، اور آخرت کی منزل پر سعادتوں کے ساتھ پہنچا۔ وہاں کے خطروں کے پیش نظر اس نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا، اور اچھائیوں کے لیے اس وقفہ حیات میں تیز غام چلا۔ طلب آخرت میں دل جمعی و رغبت سے بڑھتا گیا، اور برائیوں سے بھاگتا رہا، اور آج کے دن کل کا خیال رکھا، اور پہلے سے اپنے آگے کی ضرورتوں پر نظر رکھی۔ بخشش و عطا کے لیے جنت اور عقاب و عذاب کے لیے دوزخ سے بڑھ کر کیا ہوگا، اور انتقام لینے اور مدد کرنے کے لیے
اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اور سند و حجت بن کر اپنے خلاف سامنے آنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کیا ہے؟ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، جس نے ڈرانے والی چیزوں کے ذریعے عذر تراشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی اور سیدھی راہ دکھا کر حجت تمام کر دی ہے، اور تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا ہے جو چپکے سے سینوں میں نفوذ کر جاتا ہے اور کانا پھوسی کرتے ہوئے کانوں میں پھونک دیتا ہے، چنانچہ وہ گمراہ کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور وعدے کر کے طفلے تسلیوں سے ڈھارس بندھائے رکھتا ہے۔ پہلے تو بڑے بڑے جرموں کو سنوار کر سامنے لاتا ہے اور بڑے بڑے مہلک گناہوں کو ہلکا اور سبک کر کے دکھاتا ہے، اور جب بہکائے ہوئے نفس کو گمراہی کے ڈھرے پر لگا دیتا ہے تو اسے اپنے پھندوں میں اچھی طرح جکڑ لیتا ہے، تو جسے سجایا تھا اس کو برا کہنے لگتا ہے، اور جسے ہلکا اور سبک دکھایا تھا اس کی گرہ باری و اہمیت بتاتا ہے، اور جس سے مطمئن اور بے خوف کیا تھا اس سے ڈرانے لگتا ہے۔ یا پھر اسے دیکھو جسے اللہ نے ماں کے پیٹ کی اندھیاریوں اور پردے کی اندرونی تہوں میں بنایا، جو ایک جراثیم حیات سے چھلکتا ہوا نطفہ اور بے شکل و صورت کا منجمد خون تھا، پھر انسانی خط و خال کے سانچے میں ڈھل کر جنین بنا، اور پھر طفل شیر خوار، اور پھر حد رضاعت سے نکل کر طفل نوخیز، اور پھر پورا جوان ہوا۔ پھر اللہ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں دیں، تاکہ عبرت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے۔ مگر ہوا یہ کہ جب اس کے اعضاء میں توازن و اعتدال پیدا ہو گیا اور اس کا قد و قامت اپنی بلندی پر پہنچ گیا، تو غرور و سرمستی میں آ کر ہدایت سے بھڑک اٹھا اور اندھا دھن بھٹکنے لگا، اس طرح کہ رندی و ہوسناکی کے ڈول بھر بھر کے کھینچ رہا تھا، اور نشاط و طرب کی کیفیتوں اور ہوس بازی کی تمناؤں کو پورا کرنے میں جان کھپائے ہوئے تھا، نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا تھا اور نہ کسی ڈر اندیشے کا اثر لیتا تھا۔ آخر انہی شوریدگیوں میں غافل و مدہوش حالت میں مر گیا، اور تھوڑی بہت زندگی تھی اسے بےہودگیوں میں گزار گیا، نہ ثواب کمایا نہ کوئی فریضہ پورا کیا۔ ابھی وہ باقی ماندہ سرکشیوں کی راہ ہی میں تھا کہ موت لانے والی بیماریاں اس پر ٹوٹ پڑی کہ وہ بھونچکا سا ہو کر رہ گیا، اور اس نے رات اندوہ و مصیبت کی کلفتوں اور درد و آلام کی سختیوں میں جاگتے ہوئے اس طرح گزار دی کہ وہ حقیقی بھائی، مہربان باپ، بے چینی سے فریاد کرنے والی ماں اور بے قراری سے سینہ کوٹنے والی بہن کے سامنے سکرات کی مدہوشیوں اور سخت بدحواسیوں اور دردناک چیخوں اور سانس اکھڑنے کی بے چینیوں اور نزع کی درماندہ کر دینے والی شدتوں میں پڑا ہوا تھا۔ پھر اسے کفن میں نامرادی کے عالم میں لپیٹ دیا گیا، اور وہ بڑے چپکے سے بلا مزاحمت دوسروں کی نقل و حرکت کا پابند رہا۔ پھر اسے تختے پر ڈالا گیا، اس عالم میں کہ وہ محنت و مشقت سے خستہ حال اور بیماریوں کے سبب سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اسے سہارا دینے والے نوجوانوں اور تعاون کرنے والے بھائیوں نے کاندھا دے کر پردیس کے گھر تک پہنچا دیا کہ جہاں میل ملاقات کے سارے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب مشائیت کرنے والے اور مصیبت زدہ عزیز و اقارب پلٹ آئے تو اسے قبر کے گڑھے میں اٹھا کر بٹھا دیا گیا، فرشتوں کے سوال و جواب کے واسطے سوال کی دہشتوں اور امتحان کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، اور پھر وہاں کی سب سے بڑی آفت کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی اور جہنم میں داخل ہونا ہے، اور دوزخ کی لپٹیں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تیزیاں ہیں۔
نہ इसमें राहत के लिए कोई वक्फा है और ना सुकून व राहत के लिए कुछ देर के लिए बचाव है, ना रोकने वाली कुव्वत है और ना अब सुकून देने वाली मौत, न तकलीफ को बुला देने के लिए नींद, बल्कि वो हर वक्त किस्म किस्म की मौतों और घड़ी घड़ी के नित नए अजाबों में होगा। हम अल्लाह ही से पनाह के ख्वासतगार हैं। अल्लाह के बंदों, वो लोग कहाँ हैं जिन्हें उम्रें दी गईं तो वो नेमतों से बहरायाब होते रहे और उन्हें बताया गया तो वो सब कुछ समझ गए, तो उन्होंने वक्त गफलत में गुजार दिया और सही व सालिम रखे गए तो उस नेमत को भूल गए। उन्हें लंबी मोहलत दी गई थी, अच्छी अच्छी चीज़ें भी उन्हें बख्शी गई थीं, दर्दनाक अजाब से उन्हें डराया भी गया था और बड़ी चीज़ों के उनसे वादे भी किए गए थे। तो अब तुम ही वर्ताए हलाकत में डालने वाले गुनाहों और अल्लाह को नाराज करने वाली खताओं से बचते रहो। ऐ चश्म व गोश रखने वालों, ऐ सेहत व सरवत वालों, क्या बचाव की कोई जगह या छुटकारे की कोई गुंजाइश है या कोई पनाहगाह या ठिकाना है? भाग निकलने का मौका या फिर दुनिया में पलट कर आने की कोई सूरत है? अगर नहीं है तो फिर कहाँ भटक रहे हो और किधर का रुख किए हुए हो या किन चीज़ों के फरेब में आ गए हो? हालांकि इस लंबी चौड़ी ज़मीन में से तुम में से हर एक का हिस्सा अपने कद भर का टुकड़ा ही तो है, जिसमें वो मट्टी से अटा हुआ रुखसार के बल पड़ा। ये अभी गनीमत है खुदा के बंदों, जबकि गर्दन में फंदा नहीं पड़ा हुआ है और रूह भी आज़ाद है। हिदायत हासिल करने की फुर्सत और जिस्मों की राहत और मजलिसों के इज्तिमा और ज़िंदगी की बकाया मोहलत और अस्र नो इख्तियार से काम लेने के मौके और तौबा की गुंजाइश और इत्मीनान की हालत में कबल इसके कि तंगी व ज़ीक में पड़ जाए और खौफ व इज़्म हलाल इस पर छा जाए और कबल इसके कि मौत आ जाए और कादिर व गालिब की गिरफ्त उसे जकड़ ले। सैयद रज़ी, जो कि नहजुल बलागा को जमा करने वाले हैं, फरमाते हैं कि वारिद हुआ है कि जब अमीर अल मोमिनीन ने ये खुतबा इरशाद फरमाया तो बदन लरजने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बह निकले और दिल कांप उठे। इसलिए बाज़ लोग इस खुतबे को खुतबा गर्रा से याद करते हैं।